الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ آیت نمبر 187 سورہ بقرہ۔ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے تم پر بالکل واضح نہ ہو جائے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سحری کا آخری وقت بیان فرمایا کہ سحری کا وقت اس وقت تک ہے جب تک رات کی سیاہ دھاری صبح کی سفید دھاری سے بالکل واضح ہو کر نظر نہ آنے لگ جائے، یعنی بالکل واضح نہ ہو جائے کہ اب رات کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے اور اب صبح کا دورانیہ شروع ہو چکا ہے، جس کو اصطلاح میں اہل علم کی اصطلاح میں طلوع صبح صادق کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک تم اپنی سحری کھاتے رہو۔ جیسے ہی طلوع صبح صادق ہو جائے تو پھر اس وقت کیا کرو کہ اپنی سحری کو بند کر دو۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں بہت غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض گھرانوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اذان فجر ہوتی رہے تو دوران کھانا پینا سب جائز ہے۔ کچھ لوگ تو اذان فجر کے بعد بھی کافی دیر تک سمجھتے ہیں کہ اذان فجر کے بعد کافی دیر تک روزے کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ اور یہ باتیں اب جس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس آیت کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو اللہ نے سحری کا آخری وقت طلوع صبح صادق تک کو بیان کیا ہے، اس سے مزید آگے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ قرآن نص قطعی ہے۔ اس سلسلے میں عام طور پر بعض لوگوں کو ایک حدیث سے بھی مغالطہ لگا، اور وہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لے اس برتن کو نیچے نہ رکھے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس وقت اذان فجر ہو جائے اور آپ سحری کر رہے ہوں اور آپ سحری کو جاری رکھیں، آپ اپنا برتن جو ہے وہ نیچے نہ رکھیں، آپ کھاتے رہیں۔ لیکن غور کرنا چاہیے کہ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ جو روایت کی ہے کہ اگر اذان شروع ہو جائے تو برتن ہاتھ میں ہو کھانے کا تو کھانا بند نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایک لفظ بھی جو ہے وہ سحری کے بارے میں نہیں ہے، اس میں رمضان کا لفظ تک بھی نہیں ہے کہ یہ رمضان کے بارے میں روایت۔ ہاں، اس روایت کو جب دوسری روایات کے ساتھ ملا کے دیکھا جاتا ہے تو بالکل اس کا مطلب جو واضح ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ عام اذانوں کے بارے میں یہ معاملہ ہے۔ آپ اس کو افطاری کے بارے میں بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے کس اصول کے تحت اس کو صرف سحری پر منطبق کیا؟ حالانکہ سحری کا وقت تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ طلوع صبح صادق وہ ہوئی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے اس حدیث پاک کا صحیح مطلب جو ہے وہ اہل علم نے اس کی بہت ساری توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک تو توجیہ یہ ہے کہ یہ روایت افطاری کے بارے میں کہ یعنی آپ کے ہاتھ میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ افطار کر رہے ہیں، آپ روزہ افطار کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور اذان مغرب ہو رہی ہے تو آپ اپنا برتن نہ رکھیں، آپ اذان مغرب ہونے دیں۔ ایک تو توجیہ یہ ہے۔ دوسری توجیہ جو اہل علم نے بیان کی اس حدیث کی وہ یہ ہے کہ یہ عام نمازوں کے بارے میں رمضان کے علاوہ، یعنی آپ کو سخت بھوک لگی تھی، آپ کو کھانے کی سخت اشتہا تھی تو آپ کھانا کھا رہے تھے اور اوپر سے اذان شروع ہو گئی، تو اب چونکہ آپ پہلے کھانا کھا رہے تھے، اذان بعد میں شروع ہوئی تو آپ کھانا جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے تو اس کی ایک تیسری بھی توجیہ بیان کی، وہ یہ کہ اس حدیث پاک میں ہے کہ اس حدیث پاک میں تو لفظ ہے کہ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ، کہ برتن تمہارے ہاتھ میں۔ اب اس میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ برتن سے مراد وہ ضرور کھانے کا برتن ہی ہے، تو اسی لیے بعض اہل علم نے اس پر یہ بھی فرمایا اس سے ممکن ہے کہ اس سے وہ برتن ہے جس سے آپ استنجا کر رہے ہوں،
یعنی آپ کہیں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، تو اوپر سے اذان شروع ہو گئی، تو فرمایا کہ تم اپنا استنجا جاری رکھو، تم اس بارے میں اذان کے ختم ہونے تک کا انتظار نہ کرو۔ تو اس بیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، طلوع صبح صادق شروع ہو جائے، تو بلا تاخیر روزے کو بند کر دینا چاہیے، سحری ختم کر دینی چاہیے، اسی میں ہی ہمارے روزوں کی سلامتی